السلام علیکم۔ یہ ایک بہت اہم سوال آیا ہوا ہے، حالانکہ میں اس آیت کو کئی بار واضح کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اب لوگوں کی ذرا کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ واقعی اللہ جو ہے وہ ہدایت انفرادی طور پر اگر باکردار بننے کی کرتا ہے تو اجتماعی طور پر نظام کے نفاذ کی بات کرتا ہے۔ تو یہ سلامتی والا نظام یعنی دین اسلام کیا ہے؟ اس کی سب سے بہترین آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ اور اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ آئیے آج ہم اسی کو دوبارہ سمجھتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کیسا نظام چاہتا ہے، کیا کچھ ہے۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم تک ہم پہنچیں گے، اسی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ 5 کی 3 حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا اور چوٹ کھا کر مرا ہوا اور گر کر مرا ہوا اور سینگ مارا ہوا اور جس کو درندے نے کھایا ہو مگر جو تم نے ذبح کر لیا، اور حرام کیا گیا جو تھانوں پرستش گاہوں پر ذبح کیا گیا، اور یہ کہ تم تیروں سے پاسے ڈال کر تقسیم کرو۔ یہ گناہ ہے۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائے لیکن مائل نہ ہو گناہ کی طرف، اس کے لیے گنجائش ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہمارا مروجہ روایتی ترجمہ۔ اس میں سوالات تو بے انتہا اٹھتے ہیں، لیکن میں سب کو نہیں دہراؤں گا، لیکن چند مخصوص سوال جو ہے وہ ضرور کریں گے کہ دیکھیے ہمارے یہاں مترجموں نے کس طرح اس بہترین آیت کو جس میں اللہ نے نظام سمجھایا ہے اس کو کھانے پینے تک محدود کر دیا۔ یاد رکھیے کیا دین اسلام جس کو اللہ آپ کے لیے پسند کر رہا ہے وہ صرف کھانے پینے پر مشتمل ہے؟ اگر کھانے پینے میں آپ کا دین مکمل ہوتا تو بھائی ایسا دن آپ کو ہی مبارک ہو، اس سے معاشرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد پھر یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، جبکہ آپ نے یہ کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے اس آیت کے تحت جو آپ نے ترجمہ کر رکھا ہے، لیکن اس سے کافر کوئی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ کافر کیسے کیا فرق پڑتا ہے، آپ کھائیں نہ کھائیں، کافر کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا وہ مایوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ نے جھوٹ کہہ رکھا ہے؟ پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو ایسا دین جو اللہ نے پسند کیا ہے، اس کو نعمت بھی قرار دیا، مکمل بھی کیا ہے، کیا وہ صرف کھانے پینے تک محدود ہے؟ تو بہرحال میں اس بحث میں الجھ کر فضول وقت ضائع نہیں کروں گا۔ آئیے ہم اس کے حقیقی فہم کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے اور سمجھ میں بھی آئے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ نے کیا کر دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ، چھڑوایا گیا ہے تم پر خاص مردنی۔ یاد رکھیں یہاں کھانے پینے کا کوئی نام نہیں ہے، المیتۃ یعنی خاص مردنی، والدم اور خاص خون بہانا یا خون ریزی، ولحم الخنزیر، لحم کہا جاتا ہے پیوستگی کو، اور خنزیر کہتے ہیں ناکارہ کو یا سڑے ہوئے کو، جیسے سڑا ہوا زخم ہوتا ہے کینسر کا، اس کو بھی خنازیر کہا جاتا ہے، اور ناکارہ پیوستگی۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور نہیں اہلیت اختیار کرو غیر اللہ کے لیے اس کتاب کے ذریعے، والمنخنقۃ، اور خاص دم گھٹنا، والموقوذۃ، اور طاقت سے تمہارا دماغ معاف کرنا، والمتردیۃ، اور تمہارا لاؤبالی سے تباہی میں گرنا، والنطیحۃ، اور تمہارا شدید مصائب سے مارنا، وما اکل السبع، اور جو تم حاصل کر کے برتتے ہو خاص متعدد طریقہ کار، الا ما زکیتم، جو تم تیزی سے نفوذ کرو، صرف جو تم تیزی سے نفوذ کرو، وما ذبح علی النصب، اور جو النصب ہے یعنی خاص علامت، منصب، کھڑی کی ہوئی علامت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور نہیں ذبح کرو یا نہیں کاٹو، نہیں الگ کرو خاص منصب پر، وان تستقسموا، اور یہ کہ تم تقسیم کرو، بالازلام، سیدھے کھڑے ہونے پر۔ ازلام کہا جاتا ہے بغیر کسی آگے پیچھے دیکھے بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا، تو اس کو ازلام کہا جاتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے کسی بات پر سیدھے کھڑے ہو جانا، اس پر عمل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے ذالکم فسق، یہی بگاڑ ہے، الیوم یئس الذین کفروا، تو یہ خاص دورانیہ
مایوس ہو گئے انکار کرنے والے لوگ، من دینکم تمہارے نظام سے، فلا تخشوہم پس تم ان سے نہیں ڈرو، وخشون اور مجھ سے ڈرو، یعنی تم اس کے خوف سے نہیں لرزو، میرے خوف سے لرزو۔ الیوم اکملت، تو یہ آج کا دورانیہ میں نے تکمیل کر دیا، مکمل کر دیا، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا نظام، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے تمام کر دیا تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا اور راضی ہو گیا میں تمہارے لیے سلامتی والے نظام کو۔ فمن اضطر پس جو اضطرار میں ہو، فی مخمصۃ مخمصے میں ہو، گومگو کیفیت میں ہو، غیر متجانف علاوہ نقصان کے لیے حق سے تجاوز کرنا، متجانف لاسم، تو اسم کہتے ہیں نقصان کو اور متجانف کہتے ہیں کسی ایک جانب ہو جانے کو، تو نقصان کے لیے جو لوگ حد سے تجاوز کر جانے اس کے علاوہ، فإن اللہ غفور رحیم پس بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ دیکھیے اس میں دین اسلام کی پوری تعریف آ رہی ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر چھڑوایا جا رہا ہے، تمہارے کھانے پینے پر چھڑانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، حرمت علیکم کا لفظ ہے، چھڑوایا جا رہا تم پر۔ کیا چھڑوایا جا رہا ہے؟ خاص مردنی، خاص خون ریزی اور خاص ناکارہ پیوستگی۔ یہ وہ کیفیت ہے، آپ مردنی کی مثال یوں سمجھے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن ڈر سے اس کی مدد کوئی آگے نہیں بڑھ رہا کہ پولیس کیس بن جائے گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا، وہ تڑپ رہا ہے کہ آپ اگر چاہتے اس کی مدد کرتے تو ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جاتی، تو اس کو مردنی کہا جاتا ہے۔ خون ریزی، تو خون ریزی بہت اچھی طرح سے لوگ جانتے ہیں، اپنے مخالف کو جان سے مار دینا، راستے سے ہٹا دینا، یہ خون ریزی کہلاتا ہے۔ اور ایسا ہر علاقے میں، ہر خطے میں ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے اس کو دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح خون ریزی ہوتی ہے۔ اور ناکارہ پیوستگی، یہ جو لحم الخنزیر ہے، تو آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، ہم دینی بھائی ہو گئے، لیکن اتنی ناکارہ پیوستگی کہ بھائی بھوکا مر رہا ہے اور آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں کرتے، تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک بھائی ہیں، لیکن وہ پیوستگی اتنی ناکارہ ہے کہ آپ اس سے بے فکر رہتے کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں اور کیا کچھ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے اور جو اہلیت اختیار کرے غیر اللہ کی اس کتاب کے ذریعے، نام تو لے رہا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے احکامات کی اتباع کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ غیر اللہ کی اہلیت اختیار کر رہا ہے۔ جیسے آج کا مسلمان دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں، لیکن جب تک وہ سایہ اربع یا سایہ ستہ کی ملاوٹ نہیں کرتا، اس کی اہلیت نہیں اختیار کرتا، جب تک وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اہل لغیر اللہ بھی، جو اہلیت تو اختیار کر رہا ہے لیکن غیر اللہ کے لیے، اور نام اس کتاب کا لے رہا ہے، اس کتاب کے ذریعے کہ کتاب کو ہم وہ سمجھ رہے ہیں، یہ تشریح ہے، تشریح کے نام پر، بینات کے نام پر، تفہیم کے نام پر غیر اللہ کے کلام کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ والمنخنقۃ، اور جہاں تمہارا دم گھٹے، یعنی یہ نظام ایسا ہوگا جو اللہ تم سے جو مردنی، خون ریزی، ناکارہ پیوستگی چھڑوا رہا ہے، غیر اللہ کی اہلیت اختیار کرنے منع کر رہا ہے، تو وہ کس لیے کر رہا ہے کہ تمہارا دم نہ گھٹے، دم گھٹنا نہ ہو، اس میں ایسا ماحول نہ بن جائے جہاں دم گھٹے۔ جیسے آج کا پاکستانی معاشرہ ہے، تو یہاں پر عام افراد جو شریف ہے، قانون پسند ہے، شر سے دور ہے، اس کا گلا گھٹ رہا ہے، کہیں انصاف میسر نہیں ہے، کسی محکمے میں انصاف نہیں ملتا، ہر جگہ رسوائی ہے، ہر جگہ ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، تو یہ ہے دم گھٹنے والا ماحول۔ اس کے بعد ہے والموقوذۃ، طاقت سے تمہارا دماغ معاف کرنا۔ تو طاقت سے کس طرح دماغ معاف کرتے ہیں؟ جیسے امریکہ ہے، اپنے طاقت کے بلبوتے پر کہتا ہے بس میری بات مانو، نہیں مانو گے تو ہم تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ اس کو انفرادی سطح پر لیں، چھوٹے محلے میں، علاقے میں، آپ دیکھ لیں جو طاقتور لوگ ہیں وہ کمزوروں کو کس طرح دبا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر لے تو میں نے آپ کو امریکہ کی مثال دے دی کہ کس طرح اپنے طاقت کے بلبوتے پر پورے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا۔ تو یہ ہے طاقت سے دماغ معاف کرنا۔ اس کے بعد ہے والمتردیۃ، لاابالی پن سے تباہی میں گرنا۔ تو یہ لاابالی پن کیا ہے؟ جیسے ہمارا پاکستانی معاشرہ ایسا نظام بناتے ہیں غلاموں والا، اتنی لاابالی پن دکھاتے ہیں نظام بنانے میں کہ یہ اپنی لاابالی کی وجہ سے پوری قوم کو تباہی میں گرا رہے ہیں، خود تو گرے رہے ہیں، پوری قوم کو بھی گرا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے والنطیحۃ، جو یہ سینگ مارا ہوا کر دیتے ہیں، ہرگز کسی سینگ کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارا شدید مصائب سے مارنا،
اذیت دے کر مارنا، تکلیف دے کر مارنا، بھوکا پیاسا مارنا، کئی طرح سے، یعنی جہاں بھی آپ کو مصائب سے دوچار کر کے مارا جا رہا ہے تو یہ کہلاتا ہے شدید مصائب سے دوچار کر کے مارنا، چاہے وہ کسی بھی طرح کا یعنی تکلیف کیسی بھی ہو، مصائب کیسے بھی ہو، اس میں آپ کو مشغول کر کے مارنا۔ کوئی زخمی کر کے مارتا ہے، کوئی عزت لوٹ کر کرتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے دباؤ ڈالتا ہے، مختلف حربے ہیں جو مصائب سے دوچار کر کے اپنا ہمنوا بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور جو تم متعدد طریقار حاصل کر کے برتتے ہو، سبو جو ہے سبا سے کسی درندے کی بات نہیں ہو رہی، سبا کہتے ہیں متعدد کو، سات کو بھی نہیں کہا جاتا، تو جو حاصل کر کے برت رہے ہو متعدد طریقہ کار، اور وہ بھی طریقہ کار کس طرح، جو تم تیزی سے نفوذ کر رہے ہو، صرف جو تم تیزی سے نفوذ کر رہے ہو، جو تم نافذ کر رہے ہو، ایسے متعدد طریقہ کار اپناتے ہو۔ یہ تو اللہ نے موٹی موٹی باتیں گنوا دی کہ اس طرح سے ہے، اس کے بعد اور متعدد طریقہ کار ہے جس کا تم نفوذ کرتے ہو اور اس کے تحت لوگوں کو اپنا ہم نوا بناتے ہو، مخالفت سے ڈراتے ہو، لوگوں کو خاموش کر دیتے ہو، نظام سے دور کر دیتے ہو۔ اب چاہے وہ سرمایہ داران نظام نافذ کر کے ہو، یا کمیونزم نافذ کر کے ہو، یا کوئی بھی اور نظام جو بھی لے کر آ رہے، اس سلامتی والے نظام، اللہ کے نظام کے مقابلے میں آپ جو بھی نظام دے رہے ہیں تو یہ آپ اس کا نفوذ کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کر رہے ہیں، اس سے آپ کو یعنی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا اس کا، اس تیزی سے نفوذ کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ذبیح علی النصب، اور نہیں تم ذبح کرو خاص منصب پر۔ اب یہ کیا ہے، ذبح کا مطلب علیحدہ کرنا ہوتا ہے، اب چاہے وہ چھری سے کاٹ کر علیحدہ کریں، یا جیسے قطع تعلق ہوتا ہے کہ آپ تعلق الگ کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کوئی چھری چاقو سے نہیں کرتے ہیں بلکہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح نہیں علیحدگی اختیار کرو اپنے منصب پر، جو آپ کا منصب ہے، جو آپ کا عہدہ ہے، جس علامت پر آپ نمایاں ہوئے ہیں، جس منصب پر کھڑی آپ کی علامت ہے، مثال کے طور پر آپ ملک کے سربراہ ہیں تو وہ آپ کا ایک منصب ہے، اس کو آپ ذبح نہ کریں، اس کو آپ کاٹیں نہیں، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کے غلط استعمال سے روک جائیں، جہاں جس چیز کی جیسی ضرورت ہو اسی طرح اس کا استعمال کیا جائے، بلا وجہ کے کوئی ایسا اثر نہ کیا جائے جس سے بات کچھ کی کچھ بن جائے۔ تو یہ جو منصب کی قربانی ہے، اگر آپ علاقے کے ایس ایچ او ہیں اور کسی مظلوم کا کیس نہیں سن رہے، اس کو آپ روک رہے ہیں، تو یہ بھی منصب پر ذبح کرنا، الگ کر دینا ہے۔ آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، وہاں آپ باصلاحیت لوگوں کو پیچھے کر رہے ہیں، رشوت کے ذریعے، سفارش کے ذریعے کسی کو لے کر آ رہے ہیں، تو یہ بھی آپ اپنے منصب کو ذبح کر رہے ہیں، کاٹ ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ سیدھے کھڑے ہونے پر تم تقسیم کرو، تستقسموا تم تقسیم کرو بالازلام، سیدھے کھڑے ہونے کو۔ سیدھے کھڑے ہونے کو تقسیم کرنا کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ بریلوی گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو بس آپ بریلوی ہی فرقے کو اسی عینک سے آپ دیکھتے ہیں، جو یہ بات ملے گی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ آپ دیوبندی فرقے سے تو آپ اسی میں رہتے ہیں، اہل حدیث میں تو اسی طرح سے رہتے ہیں، آپ جس فرقے سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اسی پر سیدھے کھڑے رہتے ہیں، اس پر کوئی غور و فکر نہیں کرتے کہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اور تقسیم کر دیتے اس بنیاد پر سب کو کہ بس ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا میں ہوں۔ تو یہ ہے وہ جو سیدھے کھڑے ہونے کو تم تقسیم کرتے ہو کہ بس میرے ساتھ کھڑے ہو تو میری طرح ہونا ہے، ورنہ سب غلط ہے، تو یہ چیزیں بھی غلط ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ ذالکم فسق، یہ سب بگاڑ ہے، یہی بگاڑ ہے۔ اور یہ کیسا بگاڑ ہے کہ یہ جو اللہ جو یہ نظام کا دورانیہ بتا رہا ہے، جہاں ایسا نظام ہو جہاں مردنی بھی نہ ہو، خون ریزی بھی نہ ہو، ناکارہ پیوستگی بھی نہ ہو، غیر اللہ کی اہلیت بھی نہ اختیار کی جائے، نہ ایسے نظام بنایا جائے کہ زبردستی مار کر لایا جائے، چوٹ کھا کر لایا جائے، مصائب سے دوچار کر کے کیا جائے، کسی طرح سے بھی نہ اس میں دم گھٹنے والا ہو، نہ دماغ معاف کرنے والا ہو، نہ لاوالی سے تباہی پر جانے والا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دورانیہ ہوتا ہے تو انکار کرنے والے لوگ تمہارے نظام سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ نظام اب آ گیا، اب ہمارے نظام تو گئے کام سے، لہذا اس نظام کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ناکارہ کیا جائے، کیسے بے عمل رکھا جائے۔ اس نظام سے دور کرنے کے لیے کفار مایوس ہوتے ہیں، کہ مایوس وہ کیوں ہوتا ہے کہ اب یہ نظام آ گیا، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، لہذا ایسے نظام کو کسی طرح آنے نہ دیا جائے۔ تو کفار جب مایوس ہوں گے جب ایسا نظام آئے گا، ایسا نہیں آئے گا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں، آپ بے شک سور کھانے سے رکے رہیں، آپ بے شک مردار اور سور کا گوشت نہ کھائیں، آپ خون بھی نہ پئیں، اس سے کفار کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو مرضی کھائیں جو مرضی پئیں، اس سے
نہ ان کے نظام کو فرق پڑتا ہے، نہ ان کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے. آپ اپنا عمل کرتے رہے، وہ اپنا عمل کیے چلا جا رہا ہے. تو ایسے میں کفار مایوس نہیں ہوتے ہیں آپ کے نظام سے. لیکن جب دیا گیا اللہ کا جو کردار دیا گیا اس حساب سے جب نظام آئے گا تو پھر کفار میں مایوسی چھائے گی، تب ہمارا نظام گیا. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے خوف سے نہیں لرزو، میرے خوف سے لرزو. تو یہ جو لوگوں کو خوف ہے نا کہ اگر ہم نے امریکہ کی بات نہ مانی تو ہمیں تباہ کر دے گا، اگر ہم نے کمیونزم کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہمیں تباہ کر دے گا، اگر ہم نے فلاں کا ساتھ نہ دیا تو ہم دنیا میں گزارا کیسے کریں گے. کسی نہ کسی نظام کے ساتھ سب منسلک ہیں. سرمایہ دارہ نظام سے اگر ہم الگ ہوتے ہیں تو ہمارا مملکت تباہ ہو جائے گی، ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو یہ سب جو خوف ہے، یہ جو آپ لرز رہے اس خوف سے کہ ایسا یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، اس سے نہیں ڈریں. آپ اللہ کے ماننے والے ہو گئے، آپ اللہ کے پابندی اختیار کریں، اللہ سے بچنے، اللہ سے خوف سے لرزیں کہ اللہ جو آپ کو نتائج بتا رہا ہے وہ کیا چیز ہے. اس لیے کہہ رہے کہ یہ ایسا خاص دورانیہ کہ تمہارے لیے تمہارا نظام میں نے مکمل کر کے دے دیا ہے. یہ ہے مکمل نظام جس میں ایسی کیفیت ہوگی، اس طرح کا کردار ہوگا. تو کیا اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل نہیں کر دی؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی کتاب ہے. اور جب ایسا نظام نافذ ہو جائے تو وہ تو پھر نعمت کی مکمل تکمیل ہو جائے گی. نعمت پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے، اللہ نے پوری کر رکھی ہے، اور اللہ راضی بھی آپ کے لیے سلامتی والے نظام سے. پھر آپ کیوں نہیں اس نظام کے لیے جد و جہد کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس پر کوشش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس پر آنا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ نے کہا کہ بس اگر کوئی اضطراری کیفیت میں ہو، بے چین ہو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، مخمصے میں ہو، گمگو کی کیفیت میں ہو کہ پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس اضطرار میں، اس مخمصے میں، اس گمگو کی کیفیت میں، اس لاچاری بیچاری میں بھی آپ غیر متجانف لیس میں نہیں ہوں، یعنی نقصان کے لیے کسی ایک جانب نہ جھک پڑیں. تو آپ نقصان کے لیے کسی ایک جانب نہ جھک پڑیں، آپ حق سے تجاوز نہیں کریں. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. تو جب آپ نقصان کے لیے اضطراری کیفیت میں اور مخمصے میں بھی نہ ہوں، آپ حق سے تجاوز نہیں کرنے والے ہوں گے، تو اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. آپ میں جو کوتاہی رہے گی آپ اس کو بتدریج ٹھیک کرتے رہیں، اپنی اصلاح کرتے رہیں. جیسے جیسے آپ اپنی اصلاح کر لیں گے ویسے ویسے وہ نظام بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. نظام کی پوری کیفیت موجود ہے، اس کو کیسے نافذ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، باہمی مشاورت سے ہوتا ہے. اس میں ترمیم بھی کی جاتی ہے. اگر کوئی آپ نے فیصلہ کر لیا اور وہ نتیجہ صحیح نہیں دے رہا تو وہاں اپنی اصلاح کرنی پڑتی کہ ہم نے کہاں غلطی کی، یہ نتیجہ نہیں ملا. اس کی اصلاح کر کے پھر اس کو صحیح طور پر عمل درآمد کرتے ہیں، وہ نتائج حاصل کرتے ہیں. تو یہ نتیجہ بتائے گا کہ آپ نے صحیح سمجھا یا غلط سمجھا. اگر ایسا عمل ہی نہیں کریں گے تو نتائج کیسے آئیں گے؟ اور نتیجہ جب نہیں آئے گا تو آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو یہ تھی دین اسلام کی حقیقت. سلامتی والا نظام کیا ہے؟ نہیں، ایسا سلامتی والا نظام کیا، کتنی آزادی مل رہی ہے. اس قدر آزادی ہے کہ نہ مردنی رہے گی، نہ خونریزی رہے گی، نہ کارا پیوستگی رہے گی، نہ غیر اللہ کی اہلیت اختیار کی جائے گی، اور نہ ہی اس میں کسی کو اپنے طاقت کے بلبوتے پر دبا کے رکھا جائے گا، اس کا دماغ معاف کیا جائے گا، نہ کسی کا دم گھٹے گا اس نظام میں، اور نہ لاؤبالی سے تباہی میں گریں گے، اور نہ ہی مصائب سے دوچار کر کے اپنا ہم نوا بنایا جائے گا. اور بھی جو بھی طریقے آپ اپناتے ہیں جس کو آپ تیزی سے نافذ کرتے ہیں اپنے یہاں، وہ سب کچھ اس کو ہٹانا پڑے گا. اور جب آپ ایسا کریں گے تو دراصل آپ اپنے منصب، اپنے عہدے کو ذبح نہیں کریں گے، آپ اس کے ساتھ انصاف کریں گے. اور جب ایسا ہوگا اور کسی ایک جانب کھڑے ہو کر آپ یہ فیصلہ نہیں کریں کہ میرے جیسا ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، سیدھے کھڑے ہو کر آپ تقسیم بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سب کو یہ اللہ نے بگاڑ کر. جب ایسے سارے بگاڑ سے دور ہوں گے تو اس نظام سے کفار مایوس ہو جائیں گے کہ اب ہمارا نظام گیا ختم، دنیا میں اب کوئی نظام نہیں چلے گا جب تک کہ یہ نظام موجود رہے گا سلامتی والا. اس لیے لوگ اس نظام کے مخالف اکٹھے ہو جاتے ہیں. دنیا بھر کے تمام نظام، یعنی نظام دو ہی، ایک اللہ کا نظام دیا ہوا سلامتی والا نظام دین اسلام، دوسرا غیر اللہ کا دیا ہوا جو غیر سلامتی والا نظام ہے، چاہے وہ سرمایہ دار کے نام پر ہو، چاہے کہ کیپٹلزم یعنی چاہے وہ اس کے اشتراکیت کے نام پر ہو، چاہے کسی بھی نام پر ہو، جمہوریت کے نام پر ہو، کسی دنیا میں جتنے نظام نافذ ہیں سب جو وہ غیر اللہ کا نظام ہے. تو غیر اللہ کے نظام سے نجات حاصل کرنے کے لیے جب آپ ایسا نظام لائیں گے تو وہ خود مایوس ہو جائیں گے کہ اس نظام کے آگے اب ہمارا نظام نہیں چل سکتا ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے ایسا نظام پسند کیا ہے، لہٰذا اس کی طرف کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں. جب ایسا نظام نافذ کریں گے
تو سب کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ سلامتی والا نظام کیا ہے، دین کیسے مکمل ہوا، اور اللہ کی نعمتیں کس طرح آپ کے اوپر سامنے آ جائیں گی اور آپ کی حمایت پر آ جائیں گی، اور دنیا بھر میں ساری چیزیں وہ فراوانی، وہ خوشی حاصل ہوگی جہاں بغیر کسی ٹیکس ادا کیے، بغیر کسی کرنسی کے دیے ہوئے ہر چیز آپ کو بافراغت ملے گی، جہاں سے چاہیں گے وہاں سے ملے گی، بغیر کسی سرمایہ خرچ کر کے، یعنی کہ مفت میں ملے گی، بغیر معاوضے کی ملے گی، اور سب چیز ہوگا، ہر ایک کوئی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے گا اور مکمل خوشحالی ہوگی، اس میں تنازع نہیں ہوگا۔ تو ایسا نظام جب آئے گا تو واقعی یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہوگا جس پر اللہ راضی ہے۔ تو اب اگر پھر بھی کوئی صرف پڑھ کر ابھی مخمسے میں ہے کہ اس طرح کی کیفیت میں آ گیا کہ کیا کرے کیا نہ کرے، لیکن اگر وہ حق سے تجاوز کرنے والا نہیں ہو، کسی کو نقصان دینا نہیں چاہتا ہو، تو یاد رکھیے اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھے، جب مرضی اس وقت ہو جائے گا۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔